السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگوں نے اردو ٹی وی 22 کو پسند کیا، اور یہاں پر جتنے بھی موضوعات ہیں وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کو یہاں پر سچ ہی دکھایا جائے اور جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے۔ جو موضوعات ہیں دجال اور امام مہدی سے متعلق، بہت ہی پیچیدہ یہ موضوعات ہیں، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں نے ان موضوعات کو بدل دیا ہے اور امت کو گمراہی میں ڈال دیا ہے انہوں نے۔ اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 22۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ان جھوٹوں نے اس فتنے کو پوری امت مسلمہ میں ایسے پھیلایا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے مسلمان ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگ پڑے ہیں، خاص طور پر دور حاضر کا جھوٹا کذاب قاسم۔ اس کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں نعوذ باللہ امام مہدی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ یہ موضوع واقعی بہت پیچیدہ ہے، اور آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہیں کذاب اویس اور قاسم سے متعلق۔ مزید آپ لوگوں کو معلومات دیتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو ایک بہت زبردست بیان دکھانے والے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا، دجال سے متعلق ہے۔ اور ان کی بہت اچھی بات اس میں ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرب قیامت کے آنے تک 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس میں جو ہے جھوٹے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد تقریباً پوری ہو چکی ہوئی ہے، یا چند رہتے ہوں گے ابھی آنے والے۔ اگر ان کو شامل کیا جائے قاسم کذاب جیسے لوگوں کو تو شاید یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو اب یہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اویس، کذاب اویس، اس کو شامل کر رہا ہے، اتنے میٹھے انداز میں یہ جھوٹ بولتا ہے، باتوں کو بدلتا ہے یہ شخص۔ آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارا کام ہے سچ دکھانا۔ تو آپ سے بات ہوگی بعد میں، اور مزید آنے والے ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا۔ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ جھوٹے بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ خوبصورت بیان، پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ جو مادہ ہے دجل، اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا۔ اردو میں دجل کے معنی ہے فریب۔ دجالیت کا مطلب ہے ملمح سازی، کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دینا، یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے، یہ دجالیت ہے۔ احادیث نبویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ 3 اعتبارات سے آیا۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے 30، دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریب من سلاسل کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے اوپر حدیث کا سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سند کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے ملمح ساز دجال پیدا نہ ہو جائیں 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ آپ فرما رہے میری امت میں سے
کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں سے 30 ایسے دجال کاذب کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب بہت بڑا اور بہت بڑا نقصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاء اللہ ایران میں پیدا ہوا، غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہما وہ بر اعظم میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سرزمین تو پاکستان کی تھی. ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں وہ مصری تھا، اس نے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا. اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرے دجال اکبر، ایک بہت بڑا دجال، سب سے بڑا دجال المسیح الدجال، اس کے بارے میں حدیث ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال. آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے عرصے کے درمیان دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. دوسری روایت ہے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ، اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے. یہ ابو داؤد ترمذی اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے. تیسرا ذکر ملتا ہے یہ جو شخص معین ہے اس کے بعد آپ کے احادیث متعدد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے سے نجات پانے کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر تدبر اور اس پر غور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہے. یہ 4 صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، احمد ابن حنبل، بیہقی، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے. بعض میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض میں ہے آخری آیات، بعض میں ہے تقریباً پوری سورت. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. یہ تیسرا پہلو ہے. تو یہ 3 اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں. الحمدللہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ان موضوعات سے متعلق، اور ڈاکٹر اسرار احمد کا جو یہ خوبصورت بیان. اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرب قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. آپ حساب لگا لیں، تعداد تقریباً پوری ہو چکی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. میرے خیال سے اگر ان کو بھی ملایا جائے، قاسم کو اور اویس کو، تو شاید تعداد پوری ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے حکم سے ہی ہمارے سب کے، پوری امت مسلمہ کے اصلی امام مہدی، امام زمانہ، ان کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور عرب سے ہوگا، پاکستان سے نہیں ہوگا، لاہور سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کذاب اویس اس اپنے جھوٹے دوست کذاب قاسم کو پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے اپنے ویڈیو میں، اس کے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے اویس کذاب کے، کہ یہ قاسم جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مستقبل میں نعوذ باللہ امام مہدی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے طریقے سے چیزوں کو بدلتا ہے، احادیث کو، واقعات کو
اپنے حساب سے بدل کر اور اس کذاب قاسم کو لازمی شامل کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ان جھوٹوں نے امت کو گمراہ کر دیا ہے اور امت کو سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور پر انڈونیشیا کے لوگوں پر ان کا اثر ہو چکا ہے اور وہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر ان کے علماء کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی وہ سب کچھ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما ان کذابوں سے۔ کیسا لگا یہ ویڈیو؟ آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے، وقت لگتا ہے ویڈیوز بنانے میں اور موضوعات کو شامل کرنے میں۔ اگر ویڈیوز لیٹ بھی ہو جائیں تو آپ لوگوں نے ہمارا انتظار کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہر دن نئے سے نئے موضوع ملے اور آپ لوگوں کو ہم بتا سکیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سب کو بتائیے گا اس چینل کے بارے میں، ہم سچ کو ہی دکھائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ سے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا۔ شکریہ۔